تو یہاں پر جو ہے نا یہ ہم پاکستانی کارڈ بھی لگوا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ٹرانسفر وائز اپنی بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا 4 میٹر. تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہ مین ایڈریس ہمارے لیے فائنڈ کرنا ہے کہ اس پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں نا پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں کہ آپ نے کیا کیا چیک کرنا ہے. صرف دیکھنے سے کبھی یاد نہیں ہوگا کہ اس سیلر نے 4 میٹر میں جو ہے نا انہوں نے کون سا ایڈریس یوز کیا ہے, آیا پاکستانی یوز کیا ہے یا جو ہے نا یو کے انگلش کا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ایک ایشو آتا ہے, میں پھر آپ کو ان کے تھرو گائڈ کر دوں گا. وہ آتا ہے آئیڈینٹی ویریفیکیشن. ٹھیک ہے, یہ ہوگا یا 4 میتھڈ, دوسرا آتا ہے ڈپازٹ میتھڈ. difference kya charge method and deposit method. Charge is from where Amazon charge you and deposit is where Amazon deposit you. And you charge it away. आप कौन सा method कौन सी आसान है और लोकल जो है लोकल और इंटरनेशनल दोनों चल सकते हैं. वॉइस और फाइल नहीं चल सकते. लोकल नहीं चल सकते. नहीं लोकल के लिए आप चार नहीं डिपॉजिट के लिए. ابھی آپ یہ دیکھو, یہ ہمارا ہو گیا ڈپازٹ میتھڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیشہ آپ جو ہے نا وہ مارکیٹ یوز کر سکتے ہو. پھر ہو گیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کے بعد ہمارا جو سیکشن آتا ہے نا وہ پرفارمنس ٹیب آتا ہے. یہ اصل جو ہے نا آپ کی اکاؤنٹ کا کے ہیڈ ہے. اس میں آپ کو اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن ملے گا کہ اکاؤنٹ کے بارے میں میں نے کیسے ان کو جاننا ہے اور پرفارمنس نوٹیفیکیشن. تو ہم نے اوپن کرنا ہے ایک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اوپن کر دینا ہے اکاؤنٹ پرفارمنس نوٹیفیکیشن. تو اکاؤنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ ڈی ایکٹیویٹ ہے, تو یہ دکھائی نہیں رہا. میں آپ کو دوسرے اکاؤنٹ لاگ ان کر کے پھر دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن میں اب یہاں پر آپ کو بہت زیادہ نوٹیفیکیشن آئے ہوں گے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اکاؤنٹ میں نا وہ کس وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہے اور میں جو ہے نا کیسے اس اکاؤنٹ کو رجسٹر کروا دوں گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ اکاؤنٹ جو ہے نا یہ ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے. یہ دیکھو we have temporarily deactivated some of your details because they are potentially violating Amazon restricted product policy. Amazon خود آپ کو پراپر ریزن دیتا ہے نا. جی بالکل, پراپر ریزن آپ کو دیتا ہے کہ یہ چیز ہے اس وجہ سے ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پر آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشن سب کچھ پڑا ہوتا ہے. یہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کو وہ ملے گا. دوسرے اکاؤنٹ میں آپ کو لاگ ان کر دیتا ہوں. دیکھیں کتنے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں اسٹریٹ کے لیے. ماشاء اللہ. کتنے پرسینٹ چانسز ہوتے ہیں کہ ریجسٹریٹ ہو جاتا ہے؟ 95%. If you are expert. سر آج کل دو ایشوز ہے جس کی وجہ سے اکاؤنٹ رجسٹریٹ نہیں ہوتا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو based on your account health rating your Amazon seller account has been deactivated and your listing have been removed in accordance with section 3 of Amazon Business Solution Agreement. اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ ہے نا انہوں نے ایک پالیسی جو ہے نا وہ وائلیٹ کر دی ہے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو آئی ڈیکٹیویٹ مائی اکاؤنٹ. تو یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹ پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پر جو آپ کا جو ایشو ہے نا ان کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو ایک لنک بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ابھی آپ کو لنک دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ نے ان کو ایڈریس کر دینا ہے. اب یہ جو ہے نا
ان کو میں نے ٹیلیویژن سبمٹ کیا ہے تو ابھی نہیں دیکھ پا رہا ہے. جسٹ ایک سیکنڈ دوسرے اکاؤنٹ کو رو دیتا ہوں. ایکچولی ہم نے ہر ایک پہ اپلائی کیا ہوا ہے نا ساتھ ساتھ. 90% یو کے میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ڈاکومنٹس ویریفیکیشن میں جو ہے نا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایمیزون ہم سے آئیڈینٹی ویریفیکیشن مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو 4 میتھڈ میں ریزیڈینشیل ایڈریس پٹ کیا ہے نا تو اس کی ہمیں ویریفیکیشن چاہیے. تو اس کے لیے یا تو آپ کی یوٹیلیٹی بل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ. تو ہم لوگ ایسا غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں یا سرٹیفائڈ لیٹر تو ہم بار بار وہی ایک فارمیٹ وہی ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ ویلڈ نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ رہتا ہے. اور ایٹ لیسٹ ایمیزون یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یار میں اس بندے سے یہ ڈاکومنٹ مانگ رہا ہوں اور یہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں ان سے کیا مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کا جو سبمٹنگ بٹن ہے نا وہ کلوز کر دیتا ہے. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جی. ابھی دیکھو نا اکاؤنٹ پیج کو میں نے کلک کر دیا تو یہاں پر یہ آ رہا ہے سبمٹ نو انفارمیشن. اب یہ بٹن کلوز ہو چکا ہے, مجھے آلریڈی پتا ہے. وہ کیسے پتا ہے, مجھے کو کلک کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جس کا سبمیشن بٹن آ گئے تو یہاں پر آتا ہے سبمٹ نیو انفارمیشن. ابھی دیکھو your account has paid our verification process, please see your email for additional information. تب یہ ایسے اکاؤنٹ ہے, اگر نارملی یہ اکاؤنٹ جو ہے نا یہ 7 دن میں رجسٹرڈ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے یہ اکاؤنٹ مور دین 30 days بھی لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ہم اچھی خاصی چارجز جو ہے نا وہ کلائنٹ سے لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ٹف ایشو ہے نا, کیونکہ اس کا وہ آپشن ہی جا چکے ہیں. بالکل سبمیشن بٹن جو ہے نا وہ کلوز ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. میرا اپنا یو اے ای کا اکاؤنٹ تھا, یو اے ای کی ڈیٹیلز تھی, اور یو کے کا اکاؤنٹ تھا, یو کے کا بننا تھا. اور اس میں جب ہم نے ڈیٹیلز ایک دفعہ اپلوڈ کی اس میں ایشو تھا تو ٹوٹلی ہم نے پہلے تو ہم نے دوبارہ سے اس ڈاکومنٹ کو چینج کیا تو اکاؤنٹ جو ہے تو ان ایکٹیو ہو گیا. پھر ہم نے اس کو کیا کیا کہ دوبارہ سے ہم نے اپلائی کیا پاکستان کی ڈیٹیلز کا, وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کیے. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ایشو ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا واقعی میں اس کی اسٹیٹمنٹ میں کافی ایشوز نکلے تھے. پھر ہم نے اس کو پراپرلی جو ہے تو ڈاؤن لوڈ کیا, اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں مینشن, پھر جا کے ہم نے اسے سائن کروایا, پھر پراپرلی اس کو اسکین کروا کے پھر فائل میں چینج کر کے پھر اپلوڈ کیا. پھر وہاں سے ایک میسج آیا کہ بھائی یہ نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے سمپلی اپنے جتنے ڈاکومنٹس تھے نا وہ میں نے لیے اور اس کو میں نے اپلوڈ کیا, اور ساتھ میں نے ایک سمپل, بہت سمپل, اور میں اٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ کہ یہ جو ہے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا. میں نے ان کو ساتھ ایک سمپل سا میسج لکھا سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ بھائی ہمارے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ویلڈ ہیں, آپ کہیں ان کو چیک کریں, بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن اور ڈو یو وانٹ ٹو چیک تو پھر ہمیں جو ہے تو ہم وی کین کم آن ویڈیو کال. تو انہوں نے کیا کیا, مجھے وہاں سے ایک لنک بھیج دیا. تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا, میں نے کہا یہ کیا دیکھا تو وہ ویڈیو کال کا لنک تھا. تو میں نے کلائنٹ کو بھیجا, وہ یو اے ای میں بیٹھا تھا, اس نے دیکھا, ویڈیو کال پہ گیا, اس نے سارے ڈاکومنٹس بتائے اور اگلے دن وہ جو ہے ایکٹیو ہو گیا اور ہم نے سیٹنگ اسٹارٹ کر دی. کبھی کبھی اتنا ایزی بھی ہوتا ہے. میرا کوسچن ہے, جی, اگر اکاؤنٹ میں ویریفیکیشن کا بٹن ختم ہو جائے پھر کس طرح اس کو اپروچ کرنا ہے؟ وہ ای میل کے تھرو کرنا ہے یا ای میل کے تھرو نہیں کرنا, وہ ہیلپ بٹن کے تھرو ہم نہیں کرنا ہے. ہیلپ بٹن اگر ختم ہو جائے نہیں, ہیلپ بٹن ختم نہیں ہوتا, بار بار رسپانس اگر ایک نہیں, وہ ختم نہیں ہوتا. سبمیشن بٹن جو ہے نا وہ اپنی کلوز کر دیتا ہے بس. کبھی کبھار امازون کہتے ہیں کہ ہم بھی میں ناٹ رسپونڈ ٹو دس ای میل, ہے وہ آپ کو کہے, لیکن آپ اپنے ٹرائی کو جاری رکھیں نا, ٹھیک ہے. آپ نے ہم کو کنوینس کر دینا ہے کہ آپ غلط ہو, میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اکاؤنٹ میری سبمٹ پر دوبارہ کھول دیتا ہے, کبھی کبھار کھول دیتا ہے, لیکن آج کل جو بول ہے کہ وہ میں وہ کھولنے نہیں دیتا. لیکن ہم نے پھر بھی اپنی ٹرائی جو ہے نا جاری رکھنا ہے. اور ابھی بھی لاسٹ ویک میں نے ایک اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ رجسٹر کروا دیا اسی ایشو کی وجہ سے. یو کے میں آج کل اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, اس میں کون سے بینک کا جو سرٹیفائڈ لیٹر ہے آپ نے بولتے ہو کہ وہ میزان کا اور یو پی ایل کا یہ بہت چلتا ہے. فیصل بینک کا بھی چلتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں. میزان کا بہت سارا ریکمینڈ ہے, ٹھیک ہے.
اب یہ اسٹیج کو دیکھو، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے مطلب ہیلپفل ہے، ٹھیک ہے. یہ اکاؤنٹ ہیلپ پیج ہے جس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کی ہیلپ کو ڈیلی بیس پہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں 3 آپشن ہے، 3 اسٹیپس ہے، 3 پورشن ہے. فرسٹ آف ہے کسٹمر سروس پرفارمنس، دوسرا ہے پالیسی کمپلینس، تیسرا ہے ڈیلیوری پرفارمنس. تو یہ فرسٹ تب جو ہے نا یہ ڈی ایم کے لیے ہے. اب دیکھو نا آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ، امیزون نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ انڈر 1% ہونا چاہیے. اگر آپ نے امیزون کی پالیسی کو وائلیٹ کر دیا اور 1% سے زیادہ ہو گیا آپ کا آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ، تو ہم آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کروا دیں گے، ٹھیک ہے. تو آرڈر ڈیفیکٹ میں کیا کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں 3 ڈفرنٹ میٹرکس آتا ہے. فرسٹ آف آل نیگیٹو فیڈ بیک، دوسرا ہے اے ٹو زی گارنٹی کلیمز، تیسرا ہے چارج بیک کلیمز، ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے نا میٹرکس ہے. آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے ڈیورنگ ایف ڈی ایم. اگر آپ نے ایف ڈی ایم کرنا ہے تو اس چیزوں کو آپ نے 1% کے اندر ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے انوائس ڈیفیکٹ. یہ زیادہ تر یو کے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یو کے میں بزنس کسٹمر ہوتے ہیں، یو ایس اے میں اتنے یہ ایشو نہیں آتا. اور یہ اکاؤنٹ جو ہے نا 90% یو کے میں ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے انوائس ڈیفیکٹ. آپ کو پتا ہے نا کہ آٹومیٹک انوائس بھی امیزون جو ہے نا آپ کے بہاف پر کسٹمر کو سینڈ کر دیتا ہے، پتہ ہے سب کو. جی 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 بالکل. اگر آپ ویٹ ایگزیمپٹڈ ہو یا ویٹ رجسٹرڈ ہو، لیکن وہاں پر ایک آپشن ہے، جب آپ وہ اوپن کر دیتے ہو، سیل کر دیتے ہو، تو امیزون آپ کے بہاف پر جو ہے نا ہر ایک بزنس کسٹمر کو جو ہے نا وہ انوائسنگ کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کا جو انوائس ڈیفیکٹ ہے نا وہ انڈر 5% رہتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے نا اسٹیپ آتا ہے، پورشن آتا ہے پالیسی کمپلینس کی. اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. تو سارے جو ہے نا وہ ان کو دیکھنا ہے. اب یہ فرسٹ آف آل یہ ہے سسپیکٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب اگر آپ ایک پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہو ایز اے پی ایل یا ایک لسٹنگ کے ساتھ ریٹو کرتے ہو ہول سیل بزنس ماڈل کے لیے یا آن لائن اور ریٹیل ماڈل کے لیے، یا جو ہے نا آپ ڈراپ شپنگ میں کروا رہے ہو، تو امیزون کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. کاؤنٹر فیٹ کا معنی کیا ہے کہ یہ جعلی ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ ایک برانڈ کی پروڈکٹ کو سیل کرا رہے ہو وداؤٹ دا پرمیشن آف برانڈ، یا آپ کے پاس سپلائر ہے لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے پروڈکٹ کو کاؤنٹر فیٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں. اب آپ کا سپلائر کیس ہے وہ ان اتھینٹک ہے امیزون کی نظر میں کہ وہ آپ سے لیٹر آف آتھورائزیشن مانگے گا. وہ سپلائر کا کہ برانڈ نے اس سپلائر کو لیٹر آف آتھورائزیشن سینڈ کیا ہوگا، تو آپ نے ہمیں وہ پرووائڈ کر دینا ہے تاکہ ہم آپ کے پروڈکٹ کو چیک کرا کے آپ کے سپلائر کو ویلڈ جو ہے نا اتھینٹک کرا دے کر آپ کے اکاؤنٹ سے یہ ایشو جو ہے نا ہم نے ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریسیوڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلینٹس. اس میں برانڈ نے آپ پر جو ہے نا وہ کمپلین کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو دیکھو فرسٹ والے آپشن میں امیزون جسٹ یہ کنسیڈر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مطلب برانڈ نے کوئی کمپلین نہیں کی، ٹھیک ہے. اور ریسیو نے برانڈ جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ پہ کمپلین کی ہے کہ آپ جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں نا یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس مجھے آیا تھا، تو برانڈ نے ان کو میسج کیا تھا سینٹرل میں کہ آپ یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہو $30.99 میں، اور آپ اس کی پرائس کو بڑھا دیں 31.99 کر دیں. جسٹ $1 کی ڈفرینس تھی. تو کلائنٹ نے جو ہے نا ان کو میسج کر دیا کہ ٹھیک ہے میں چیک کرا دوں گا، لیکن 2 دن تک انہوں نے پرائس کو چینج نہیں کرا دیا، تو امیزون نے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے.
मैं अभी भी उसी काम पे काम कर रहा हूँ। तो अमेज़न जो है वो जस्ट हमसे जो है ना वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग रहा है कि आप हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे। मैंने जो है ना राइट ओनर को जो कि ब्रांड हो उनको मैंने अपोलोजाइज मेल भी किया है, एक दफ़ा नहीं तकरीबन 10 दफ़ा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 80% वो अकाउंट हल हो गया है, लेकिन जस्ट जो है ना एक अकाउंट बाकी है वो इंशाल्लाह कर दूंगा। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी डिफरेंस बताना चाह रहा था कि सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में अमेज़न एक कंसिडर करता है और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट में ब्रांड ने आपके ऊपर जो है ना वो कंप्लेंट की है कि आप मेरे जो है ना वो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप काउंटरफीट प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। अब ये जो है ना ये कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे जो है ना वो कंप्लेंट करता है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो ना ये मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, कि आपने ये बेशक मतलब यूज में नहीं है। अगर आपने पिक्चर में या लिस्टिंग में आपने एक प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन बयान की है कि ये पैकअप 2 है या पैकअप 8 है और ये जो है ना वो पॉलिएस्टर से बना है, या मतलब कि लिस्टिंग के हवाले से ये उन पर पूरा नहीं उतरता या मुझे जो है ना वो हालत में नहीं मिला, तो कस्टमर आपके अकाउंट पर, क्योंकि एक प्रोडक्ट है ना होलसेल में तो उस पर 10 से ज़्यादा 20 सेलर होते हैं। तो एक कस्टमर ने आपसे परचेज की है, ठीक है, आपसे परचेज की है तो वो तो आप पर कंप्लेंट करेगा, किसी और पर नहीं। तो इसमें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है कि ऑथेंटिसिटी का इशू होता है।